سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب آپ کو اپنے پروگرام آئے نماز سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے دین کے بارے میں اولین ترین عبادت نماز کے بارے میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بچوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں، ان کے جوابات بھی ہم سیکھتے ہیں اور اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی ایک بہت اہم ترین ٹاپک ہے، موضوع ہے، اس کے ساتھ آپ کے سامنے پروگرام میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں. انشاءاللہ ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ رہے گا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر بات کریں، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز سے پہلے اذان ہوا کرتی ہے. شعار اسلام میں سے ہے اذان، اور اسلام کا ایک بہت ہی اہم ترین شعار، اسلام کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے اور اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتے ہیں، اللہ پاک ان سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں گیا، جب میں نے جنت کی سیر کی تو میں نے دیکھا کہ وہاں موتیوں کے گنبد تھے. میں نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہیں؟ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے ہیں. آپ سے میرا یہ سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کب گئے؟ جنت میں کب گئے تھے؟ ہاں، سوال تو انٹرسٹنگ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں کب گئے تھے. بھئی حذیفہ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ان کے کہنے کا جو خلاصہ ہے کہ ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی. بھئی جب قیامت آئے گی پھر لوگ دوزخ میں جائیں گے، جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، تو ابھی تو قیامت آئی نہیں، تو جنت میں کیسے چلے گئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بڑا اہم آپ نے کوشچن پوچھا ہے. پیارے بچوں، بات یہ ہے کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے. اب آپ پوچھیں گے کہ معراج کیا ہوتی ہے؟ بھئی 27 رجب المرجب، 27 رجب کو اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، زمین کی سیر کروائی، آسمانوں کی سیر کروائی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمانوں کی سیر کی. اس کے بعد عرش پر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کر گئے. اس کے بعد اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر گئے اور اللہ پاک کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. یعنی اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک ہی انسان ایسا ہے، ایک انسان ایسا ہے جس نے جاگتی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا. خواب میں نہیں، جاگتے میں اللہ پاک کا دیدار کیا، اور وہ ہستی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تو یہ جو سفر تھا نا، اس کو کہتے ہیں سفر معراج. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟
سفر معراج کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب اللہ پاک کا دیدار کرنے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے, اس کو کہتے ہیں سفر معراج. اور سفر معراج جو ہے اس کے دوران ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں بھی تشریف لے کر گئے. جنت میں بھی تشریف لے کر گئے, جنت کی بھی سیر کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پھر دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا, دوزخ کو بھی دیکھا, اس کے اندر عذابات ہو رہے ہیں, اس کے اندر جو اللہ پاک نے عذاب تیار کیے ہوئے ہیں گناہ گاروں کے لیے, کفار کے لیے جو عذابات تیار کیے ہوئے ہیں نا, تو وہ بھی وہاں پر جو ہے ملاحظہ کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو جنت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب تشریف لے کر گئے تھے؟ معراج کی رات. کب گئے تھے؟ ہاں, معراج کی رات میں. ٹھیک ہے, تو یہ ثواب ہے. اس کے علاوہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اذان کہے, اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دیتا. ہاں, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے روایت میں آتا ہے جو شخص اذان دیتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے, جو اذان دیتا ہے تو ہر چیز اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. یہاں تک کہ دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں نا, وہ مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے اللہ کی بارگاہ. جو اذان کہتے ہیں, جو مؤذن ہوتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے اذان کہہ رہے ہیں, تو اللہ پاک نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا. تو اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز سے پہلے اذان کیوں دی جاتی ہے؟ نماز سے پہلے اذان کیوں دیتے ہیں؟ حذیفہ کا سوال یہ ہے کہ نماز سے پہلے اذان کیوں کہتے ہیں؟ بھئی نماز سے پہلے اذان کہنا, یہ میں نے کہا نا شعار اسلام, اسلام کی نشانیوں میں سے, اور یہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب آپ جماعت سے نماز پڑھنی ہے نا, تو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے اذان کہنا جو ہے سنت موقدہ ہے اور ضروری ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسجدوں میں نماز ہوتی ہے تو اس سے پہلے اذان بھی کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیا گھر میں نماز پڑھنے سے پہلے اذان دینا ضروری ہے؟ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے اذان, دیکھیں اگر آپ گھر میں نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اور آس پاس جیسے مسجدوں میں سے ہمیں آواز آ جاتی ہے نا, اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے ہمارے گھر میں بھی, تو پھر تو جو ہے ضروری نہیں اذان. ٹھیک ہے, اگر کہہ لیں گے تو مستحب ہے, لیکن ضروری نہیں ہے, کیونکہ آس پاس کی اگر اذان آ رہی ہے, آس پاس کی مسجدیں ہیں اور ان کی آواز آ رہی ہے, تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے اذان. اگر کہہ لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ کیا بچے اذان دے سکتے ہیں؟ بچے اذان دے سکتے ہیں. یہ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگر بچہ سمجھدار ہے, آپ کی طرح اگر سمجھدار بچہ ہے تب تو اذان کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اگر بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو پھر ان کو اذان نہیں کہلوانی چاہیے. اگر بچہ سمجھدار ہے تو اذان کہہ سکتا ہے, اور اگر سمجھدار بچہ نہیں ہے, بہت چھوٹا بچہ ہے, تو اذان اس کو نہیں کہنی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر اگر 10-12 سال عمر ہے اس کی, 14 سال عمر ہے, اور وہ سمجھدار بچہ ہے, تب تو اذان کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے اگر ہم نے اذان دی تو اذان ہو جائے گی؟ دیکھیے ساتھ اس میں ایسا ہے کہ اگر نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی تو اذان دوبارہ دینی پڑے گی. اذان دوبارہ دینی پڑے گی, کیونکہ اذان جو ہے نا وہ تو نماز کے لیے دی جا رہی ہے, اور نماز کا تو ابھی ٹائم ہی شروع نہیں ہوا ہے, تو اسی لیے اذان دوبارہ کہی جائے گی. یا اذان پہلے شروع کی تھی اور اذان کے درمیان ہی نماز کا ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے. جیسے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں نا, جب آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جانا ضروری ہے. تو ظہر کی جو اذان ہے وہ ظہر کی نماز کے لیے دی جا رہی ہے, تو ظہر کا ٹائم بھی ضروری ہے. تو پیارے پیارے بچوں, اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اگر اذان کہی جاتی ہے تو ٹائم شروع ہونے کے بعد دی جائے گی, نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے اذان نہیں کہی جائے گی. تو یہ الحمدللہ اللہ پاک کی ایک طرح سے عبادت ہے. اذان بھی عبادت ہے نا, ثواب کا کام ہے. تو جہاں اگر موقع ملے, اگر کوئی اذان دینے والا نہیں ہے اور آپ نماز پڑھ لیں, تو آپ کو چاہیے اذان کہہ لیں تاکہ اس کا ثواب ہمیں حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے, کیونکہ اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے نا, تو وہاں تک شیطان دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, شیطان اتنا دور ہو جاتا ہے جب اذان کہی جاتی ہے. تو اللہ پاک بہت ہی بڑا ثواب عطا فرماتا ہے اذان دینے والوں. تو لہٰذا ہمیں ثواب کی نیت سے اذان ضرور کہنی چاہیے,
اور درست طریقے سے اذان دینی چاہیے. کیونکہ اگر آپ کو اذان دینی نہیں آتی نا تب بھی آپ اذان نہ دیں. کچھ بچوں کو جو ہے اذان دینے کا شوق تو ہوتا ہے لیکن ان کو اذان صحیح طریقے سے کہنے آتی نہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے کیا کرتے ہیں, وہ غلط طریقے سے اذان کہہ دیتے ہیں. بعض اوقات اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں, الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں, معنی غلط ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اذان صحیح طریقے سے دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اذان غلط طریقے سے نہیں دینی چاہیے. تو پہلے آپ اذان دینا سیکھ لیں. جیسے اللہ اکبر ایسے کہتے ہیں نا اذان, اللہ اکبر یہ کہتے ہیں نا. اب اس میں اللہ اکبر اس کی ادائیگی دیکھیں. لفظ اللہ کے نام کو کا جو کھڑا زبر ہے اس کی وجہ سے اس کو اللہ کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اللہ ہو میں اس کو اللہ اکبر, ہو کو کھینچیں گے نہیں, لام کو کھینچیں گے. اکبر میں اکبر الف کو نہیں کھینچیں گے, حمزہ کو نہیں کھینچیں گے, اسی طرح با کو بھی نہیں کھینچیں گے. اکبار تو اللہ اکبر یہ بھی غلط, اللہ اکبر یہ بھی غلط. ٹھیک ہے نا, اللہ اکبر یہ طریقہ ہے. اسی لیے پہلے تو اذان دینا سیکھ لینی چاہیے. کسی اچھی قاری صاحب سے, امام صاحب سے اچھی طرح اذان دینا سیکھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو نیت کریں گے انشاءاللہ ہم سب درست طریقے سے اذان دینا سیکھیں گے انشاءاللہ. زور سے کہیں انشاءاللہ. ہاں, درست طریقے سے اذان دینا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو سکیں. میرا نام محمد عاشر ہے. جی عاشر بھائی, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ, نماز کے علاوہ بھی اذان دے سکتے؟ نماز کے علاوہ بھی اذان, سوال تو آپ کا اچھا ہے ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں, آپ نے ان کا سوال سنا. یہ عاشر پوچھ رہے ہیں کہ کیا نماز کے علاوہ بھی اذان کہہ سکتے ہیں. تو ذہنوں میں اٹھنے والا سوال ہے نا کہ بھئی ہم تو سنتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے, جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تبھی اذان کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا, مسجدوں میں سے جب اذان کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور نماز پڑھی جانی ہے تو اذان ہو رہی ہے. لیکن یہ سوال ہے تو ویلڈ ان کا. اب ہمیں یہ سیکھنا ضروری ہے پیارے بچوں کہ اذان کن کن اوقات میں, کن کن مواقع پر, کن کن موقعوں پر کہی جاتی. یا ہم کہہ سکتے ہیں یا اذان دینا زیادہ اچھا ہے, یا اذان دینا اچھا ہے, ثواب کا کام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں کیا کرتے ہیں, اس کے کان میں کیا کرتے ہیں, پتہ ہے کسی کو کیا کرتے ہیں بتائیں؟ نہیں, اب حاشر سے ہی پوچھیں گے. اب سوال بھی آپ نے پوچھا ہے, ہم بھی آپ سے سوال پوچھیں گے. بھائی چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں ہاسپٹل میں دیکھنے گئے ہیں کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو؟ گئے نا دیکھنے کے لیے. بھائی چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے کان میں کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو سب سے پہلے بچے کے کان میں جو آواز جاتی ہے نا وہ اللہ کے نام کی جاتی ہے. اللہ اکبر اس کو سنایا جاتا ہے پہلے. آپ سب بھی پیدا ہوئے ہوں گے نا تو آپ کے کان میں بھی کیا کہی گئی؟ اذان کہی گئی. الحمدللہ, یہ ہمارے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت ہی پیارا طریقہ ہے, انداز ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں سب سے پہلے کس کا نام جانا چاہیے؟ اللہ کا نام جانا چاہیے. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی اذان کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر آگ لگ جائے نا کہیں پر, کسی محلے میں, کسی گھر میں, اللہ نہ کرے کیا لگ جائے, آگ لگ جائے, تب بھی کیا کہنی چاہیے؟ اذان کہنی چاہیے, اذان دینی چاہیے. اسی طرح سے کوئی شخص غمگین ہے, پریشان ہے, یا کوئی پاگل ہو گیا ہے تو غمگین شخص بھی اذان کہہ سکتا ہے. پاگل ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جائے. اسی طرح سے اگر کوئی بیماری آ گئی, وبا آ گئی, جیسے کرونا وائرس کے موقع پر امیر علیہ سنت نے ہمیں سکھایا کہ اذان کہیں, تو اذان کہی جا رہی تھی. آپ نے مدنی چینل پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ اذان کہی جاتی تھی. کیوں؟ اس کی برکت سے اللہ پاک وباؤں کو, بیماریوں کو دور کر دیتا ہے اذان کی برکت سے. اور اسی طرح سے اگر کوئی غمگین ہے, پریشان حال ہے, مصیبت میں ہے تو اذان کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا قبر پہ بھی اذان دے سکتے؟ قبر پر ہاں بالکل, مسلمانوں کا یہ تو طریقہ ہے. آپ کبھی گئے ہوں قبرستان, کسی والدین کے ابو کے ساتھ کبھی گئے ہوں, سرپرست کے ساتھ,
کسی کو دفن کرنے کے لیے جنازے میں. کون کون گیا آپ میں سے؟ کوئی گئے جنازے میں؟ آپ لوگ گئے نا جنازے میں شرکت کیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کے سرانے کے پاس کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں نا. کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں. یہ مسلمانوں میں بہت اچھا طریقہ رائج ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی ہم نے آپ کو بتایا نا کہ مصیبت کے وقت اذان کہی جاتی ہے نا. اب مصیبت کے وقت اذان دینا یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مصیبت کے وقت اذان دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اب جب قبر کے اندر مردے کو رکھا جاتا ہے نا، اس سے زیادہ سخت ٹائم اس کے اوپر کبھی بھی نہیں آیا ہوتا. جو قبر میں انسان اکیلا، قبر کا بالکل اوپر سے راستہ بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب بالکل تنہا ہے انسان، اکیلا ہے اور وہ بہت گھبرا رہا ہوتا ہے. اس وقت جب اذان کہتے ہیں نا تو اس سے اس کی مصیبت میں، پریشانی میں کیا ہوتی ہے؟ کمی ہوتی ہے. جی ہاں. اور دوسرا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ شیطان جو نا قبر میں وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی، یعنی انسان جو سوالات، قبر کے جو سوالات ہیں نا، قبر کے سوالات معلوم ہے کیا ہیں؟ قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں اس سے. کتنے سوالات ہوں گے پتہ ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ 3 ہوں گے. کیا کیا سوالات ہوں گے معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ ہاں بھائی کسی کو معلوم ہے؟ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور 2 معلوم ہے، تیسرا نہیں معلوم. تیسرا تو بڑا پیارا سوال ہے. جو عاشق رسول ہوتے ہیں نا ان کے لیے تو بڑا پیارا سوال ہے. میں اب بتاتا ہوں. دیکھیں پہلا سوال کیا بتایا؟ تیرا رب کون ہے. ہاں، من ربو کا. کیا ہے؟ من ربو کا. بھائی قبر میں سوالات اردو میں ہوں گے یا عربی میں ہوں گے؟ عربی میں. جی عربی میں. عربی میں ہوں گے نا. اور قبر میں آپ کو عربی آ جائے گی. ٹھیک ہے. دنیا میں اگر کوئی اردو ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، بلوچی ہو یا انگلش بولتا ہو، لیکن قبر میں عربی سب کو آ جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ قبر کی اور جنتیوں کی زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلا سوال ہوگا، کیا ہوگا؟ من ربو کا. پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا. من ربو کا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تیرا رب کون ہے. تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ تیرا دین کیا ہے. ما دینو کا. کیا ہوگا؟ ما دینو کا. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینو کا. ما دینو کا. تیرا دین کیا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یاد آیا نہیں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے ہیں. ہاں یہ ہے. اس کی عربی ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. دونوں اس کو بھی ہیں. ما کنت تقول. 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 فی ھذا الرجل. 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 ہاں یعنی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری صورت مبارکہ دکھائی جائے گی. پیارے پیارے چہرہ انور دکھایا جائے گا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے. وہ شاعر نے کہا ہے نا، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور دیکھ کر جو عاشق رسول ہوں گے، جو نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے، جو شریعت پر، دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو والدین کے نافرمان نہیں ہوں گے، جو گناہگار نہیں ہوں گے، گانے باجے نہیں سنتے ہوں گے اور شریعت کے خلاف کام نہیں کرتے ہوں گے، جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، جن برائیوں سے بچنے والے ہوں گے نا، ان کو فائدہ یہ ملے گا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیں گے اور کہیں گے یہ تو ہمارے پیارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. اس کا جواب کیا ہوگا؟ ربی اللہ.
کیا جواب ہوگا؟ ہاں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے. ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ دینی الاسلام. کیا ہوگا؟ دینی الاسلام. کیا ہوگا؟ میرا دین اسلام ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہوگا ھذا محمد الرسول اللہ. کیا ہوگا؟ ہاں، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں، یہ ہے قبر کے سوالات. تو جب سوالات پوچھے جا رہے ہوں گے نا تو شیطان وسوسہ دے رہا ہوگا، کنفیوز کر رہا ہوگا، مسلمان کو، مردے کو کنفیوز کر رہا ہو. تو اب جب وہ کنفیوز کر رہا ہوگا نا، اس وقت جب اذان کہی جاتی ہے نا، تو آپ نے سنا جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے. تو اسی لیے قبر پر اگر اذان کہی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا اور مستحب کام ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں، اس کے سرانے پر قبلے کی طرف رخ کریں اپنا اور اذان کہہ لیں، تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی. ٹھیک ہے. اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ضروری ہے؟ اذان سے پہلے درود شریف، دیکھیں اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ضروری نہیں، یہ بات ذہن میں بٹھائیں. اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ضروری نہیں، لیکن مستحب ہے، ثواب کا کام. کیونکہ مسلمانوں میں یہ طریقہ رائج ہے، پوری دنیا میں مسلمان جب اذان کہتے ہیں تو اذان سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اذان کا احترام کرتے ہوئے جب وہ کہتے ہیں نا، امیر علیہ سنت الحمدللہ ہمیں سکھایا ہے، درود شریف پڑھتے ہیں اذان کا احترام کرتے ہوئے، گفتگو اور کام کا جرو کر. یہ پورا الحمدللہ ہمیں طریقہ سکھایا امیر سنت نے. جب اذان کہی جاتی ہے تو اس سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم تو ہمیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیتا ہے، درود و سلام پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. اب وہ آپ جہاں بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس وقت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں، کوئی گندگی کا مقام نہ ہو، ناپاکی کی حالت نہ ہو، اس وقت آپ نہ پڑھیں. لیکن اگر کوئی اچھا کام ہے، اچھی جگہ ہے، اچھا وقت ہے، تو اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے میں کوئی شریعت نے منع نہیں کیا. شریعت نے منع بھائی اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے سے شریعت نے منع نہیں کیا. تو جب شریعت نے منع نہیں کیا تو کوئی بھی منع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگر شیطان یہ وسوسہ داخل کرے کہ نہیں اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، تو کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھیں گے؟ ہاں بھائی، درود شریف سے، دعاؤں سے، ان چیزوں سے روکنا تو کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. تو ہمیں عبادت سے نہیں رکنا ہے شیطان کے وسوسہ ڈالنے پر. ٹھیک ہے. اذان دیتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالنا ضروری ہے؟ یہ سنت طریقہ ہے. آپ قبلے کی طرف منہ کر لیں اذان کہتے ہوئے، کانوں میں انگلیاں داخل کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ضروری نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے کانوں میں انگلیاں داخل نہیں کی تو پھر جو ہے آپ کی اذان ہی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ کانوں میں انگلیاں داخل کرتے ہو نا تو آپ کی آواز زور سے نکلتی ہے. آپ کی آواز جو ہے نا لاؤڈلی نکلے گی، تیز آواز نکلے گی. ٹھیک ہے. تو اذان آپ بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں، زور سے کہہ سکتے ہیں. اسی لیے اذان دیتے ہوئے اگر کان میں انگلیاں داخل کی جائیں تو سنت طریقہ، ضروری نہیں. میرا نام محمد فیضان اتاری ہے. جی فیضان بھائی. جمعے کی نماز میں 2 اذانیں کیوں کہی جاتی؟ جمعے کی نماز کے لیے 2 اذانیں. ہاں، جمعے کی نماز کے لیے 2 اذانیں تو کہتے ہیں. اصل میں دیکھیں جمعے کی نماز بہت اہم ہے. اس کے لیے ایک دوسری اذان بھی سٹارٹ کی گئی بعد میں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں سٹارٹ کی گئی. لوگ بیزی ہیں، مارکیٹ میں بیزی ہیں، کام کاج میں بیزی ہیں. ٹھیک ہے نا. گھروں میں کہیں پر بیزی ہیں، یا ان کی توجہ نہیں رہی ہے، تو اب دوسری اذان کے ذریعے سے ان کی توجہ دلائی جاتی ہے. تاکہ ایک اذان تو ہو گئی نماز کے لیے ہو گئی، اس کے بعد دوسری اذان مزید ہوگی خطبے کے لیے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو مزید متوجہ کیا جائے گا، تاکہ لوگ اگر بھول گئے ہیں یا کام کاج میں بزی ہیں تو ان کو یاد آ جائے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں. ٹھیک ہے. لیکن دونوں اذانیں جو ہیں وہ اہم ترین ہیں اور دونوں کا احترام کرنا ضروری ہے، اور دونوں ہی کہی جاتی ہے. پہلی جو اذان ہوتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے،
جو دوسری اذان ہے وہ خطبے کے لیے کہی جاتی. تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آئے نماز سیکھیں، اور ہم نے اذان سے متعلق بہت ہی اہم ترین باتیں آج سیکھنے کی کوشش کی ہیں. اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اذان کا، نماز کا خوب احترام اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں، اگر آئے نماز سیکھے پروگرام کے مزید ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں، کڈز مدنی چینل کا جو یوٹیوب پر چینل بنا ہوا ہے، آپ وہاں پر آئے نماز سیکھے کے مزید جو ایپیسوڈ ہیں، پچھلے جو ایپیسوڈ ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری نماز بہتر طریقے سے ادا کر سکے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل